نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پابند زندگی. کچھ لوگ سورۃ نور پڑھ کر پابندی بھی بڑی محسوس کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کھونٹی کی رسی سے بندھا ہوا گھوڑا. وہ گھومتا ہے اور پھر اپنی کھونٹی کی طرف واپس آ جاتا ہے. یعنی جتنی لمبی اس کی رسی ہے بس وہ اتنی دور تک جاتا ہے. رسی توڑا کے باہر آگے نہیں بھاگتا، کیونکہ اگر رسی کو توڑ کے آگے جایا جائے تو پھر وہ کیا ہے؟ حدود توڑنا، فسق، اللہ کی نافرمانی. تو مومن اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ لمٹس کے اندر رکھتا ہے، حدود اللہ کے اندر رکھتا ہے. مثل المؤمن ومثل الایمان کمثل الفرس فی آخیتہ یجول ثم یرجع الی آخیتہ. البیہقی بحوالہ مشکاۃ المصابیح. انسان کو دنیا کی زندگی میں کھلے ہوئے گھوڑے کی طرح نہیں رہنا ہے بلکہ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح رہنا ہے. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو مقرر اصولوں کا پابند بنائے. آزادی کس میں ہے؟ پرنسپلز میں، ان کو فالو کرنے میں. وہ ایک با اصول انسان کی زندگی گزارے، نہ کہ بے اصول انسان کی زندگی. یعنی اس کی زندگی کیسی ہو؟ با اصول. یہ با اصول زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی حرام اور حلال میں تمیز کرے، خدا نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان کو استعمال کرے، اور خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے. ان سے اپنے آپ کو روکے رہے. انسان کو چاہیے کہ وہ تعمیری انداز میں سوچے. اس کی تھنکنگ کیسی ہو؟ کنسٹرکٹیو. یعنی ہر وقت کچھ کرنے کا سوچے. کیا کیا جا سکتا ہے، کیا بنایا جا سکتا ہے، کہاں بہتری لائی جا سکتی. اور تخریبی سوچ سے ہر حال میں اپنے آپ کو باز رکھے. تخریبی کیا ہوتی؟ ڈسٹرکٹیو چیزوں کے بارے میں بھی کیئر لیس ہونا، ریلیشن شپ کے بارے میں بھی، اپنی گفتگو کے بارے میں بھی، کہ انسان اس بات سے بے پرواہ ہو جائے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اپنی چال میں بھی کیئرفل ہوتے ہیں، گفتگو میں بھی کیئرفل ہوتے ہیں، معاملات میں بھی کیئرفل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے برعکس کیئرلیس ہر معاملے میں. ان دونوں کے رویوں میں، ان دونوں کے انجام میں فرق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو تعمیری سوچ رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی ترقی کا راز بہت برینی ہونے میں نہیں ہے کہ آپ کا بہت بڑا برین ہے اور آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بلکہ کس میں ہے؟ ڈٹرمنیشن میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا بااصول بناتے ہیں. ڈٹرمنٹ شخص کون ہوتا ہے؟ جو ایک فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس پہ جم جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے مجھے، چاہے میں تھکا ہوں، چاہے بھوکا ہوں، چاہے کچھ بھی، لیکن یہ کرنا ہے. وہ اپنی زبان سے صرف درست بات نکالے، اور جہاں غلط بات کا موقع ہو وہاں وہ اپنی زبان کو بند کر لے. لوگوں سے معاملہ کرنے میں وہ انصاف کے اصولوں کی پابندی کرے، وہ کبھی لوگوں کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ نہ کرے. اچھا، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں نا تو ہم صرف ان سے اچھا کرتے ہیں جو ہمارے فیوریٹ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آتے ہی نہیں جن سے ہمیں کسی قسم کی کوئی گرج ہوتی ہے یا جیلسی ہوتی ہے، یا ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں یا تھریٹنڈ ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں unconsciously, which is not right. انسان انصاف سے کام لے
عدل سے کام لے، خواہ وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو بات. اور اصل کامیابی اسی میں ہے، اور بہت سے لوگ اس اصول کو بھول جاتے ہیں. یہ انصاف آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. تعمیری انداز کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ انصاف سے کام لینا ہے، اصول سے کام لینا ہے، کیونکہ یہاں بااصول ہونے کی بات ہو رہی ہے نا. یہ نہیں کہ کچھ معاملوں میں ہمارا اصول کچھ ہو اور کچھ کے ساتھ کچھ اور ہو. اور یہ انتہائی مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عدل کرنے والے جو ہیں وہ قیامت کے دن کس پر ہوں گے؟ نور کے منبروں، عرش الہی کے سائے تلے. بہت بڑا مقام ہوگا ان کا، جو اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. جب تک انسان پرنسپلڈ نہ ہو، با اصول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ کیا دیکھے گا؟ کون میرا پسندیدہ ہے تو اس کے ساتھ میں اچھا کروں، اور کون نہیں تو اس کے ساتھ نہ کروں. جب اصول ہوگا تو وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ دشمن ہے یا دوست ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے. یہی سے اس کی کریڈیبلٹی بنتی. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچوں میں بھی باہم گھر میں کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ کچھ بچے احساس کمتری کا مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، ماں باپ تک کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ بات پروان چڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اور بعض اوقات نہیں کرتے. تو لوگوں سے معاملہ کرنے میں وہ انصاف کے اصولوں کی پابندی کریں. وہ کبھی لوگوں کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ نہ کرے. لوگوں کے درمیان اس کا سلوک ذمہ دارانہ سلوک ہو. غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کی روش کو وہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دے. اچھا، یہ غیر ذمہ داری کی روش کیا ہوتی ہے؟ اس پہ آپ کچھ مثال دیں گے مجھے؟ عام روزمرہ زندگی سے لائیے. غیر ذمہ دارانہ روش. کیجول ایٹیٹیوڈ کس چیز میں؟ لیٹر ادھر ادھر پھینک دینا، لائٹیں کھلی چھوڑ کے نکل جانا، وقت کی پابندی نہ کرنا، اور اپنا کام پورا نہ کرنا وقت کے اندر، اور ہوم ورک نہ کرنا، سبق نہیں یاد کرنا. ٹھیک ہے، وعدے پورے نہ کرنا، اپنی چیزوں کو بس پھینک دینا، پھیلا دینا کسی کو. جی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بس پرواہ نہیں. جو جو ہماری ذمہ داریاں ان سب میں لاپرواہی برتنا، چاہے وہ بچوں کی تربیت ہے یا اور بھی. اور یہ یہاں نہیں ہے تو زندگی بھر کے لیے پھر یہی صورت ہو جاتی ہے، یہ عادت ہو جاتی ہے نا. سوچئے ذرا، غور کیجئے، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. امیچور ایٹیٹیوڈ، بچگانا، بالکل. اور پھر یہ بھی کہ تو بچے عام طور پہ ایسا کرتے ہیں نا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے ہوم ورک کر لیا، کہ پتہ نہیں فلاں چیز اس کو دے دی تھی، آئی ڈونٹ نو. کسی چیز کے بارے میں ہو کیئر، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ کیئر. یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوتا ہے. یو شوڈ نو. جن چیزوں کا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے، پتا ہونا چاہیے، نہیں تو آپ پتا کریں. یاد نہیں رہا، بھول گئے، سو واٹ. جی، اپنے ماحول سے بے خبر رہنا. 2 نفل کے لیے کہا تھا کل میں نے، جی تو پھر کیا ہوا؟ بھول گئے. کس کس کو یاد رہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. کوئی خاص ٹارگٹ رکھ کے پڑے تھے؟ آج کی دعا دیکھیے، ہر روز نا ایک نئی دعا مانگا کرے، جو رو دھو کے مانگا کرے. جب ہماری زندگی میں کمیاں ہوتی ہیں نا تو ہم لوگوں کے آگے روتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، پریشان رہتے ہیں. تو جس دن جو پریشانی لگے وہ اس دن کی خاص دعا ہے، اسپیشل دعا.
جسے ہر اذان سن کے جواب دے کے مانگنا ہے، جسے نفل پڑھ کے مانگنا ہے، جسے قرآن پڑھنے کے بعد جو جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں آپ ان کو پڑھیں. اور پھر یہ نہیں کہ ایک دن میں نے ہوم ورک دیا تھا تو آپ نے کر لیا. پابند زندگی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزوں کی بھی پابندی کرنی ہے. لوگوں کے درمیان اس کا سلوک ذمہ دارانہ سلوک ہو. اچھا غیر ذمہ داری میں یہ بھی آتا ہے کسی کو کونی مار دینا، کسی کو ٹکرا دینا، کسی کو دھکا دے، پھر کہنا سوری. اچھی بات ہے، سوری کرنی چاہیے، لیکن دروازہ کھولنا تو نہ دیکھنا کوئی پیچھے آ رہا ہے، دھڑام سے مارا اور وہ اگلا شخص ہے اس کا ہاتھ آ گیا اس میں، یا کوئی اور. ایک اور بات، واش روم کا یوز، کیا ہم اس میں ذمہ داری کا ثبوت دیتے کہ جو ہم نے گرایا ہے وہ ہم ہی صاف کریں؟ اگر ہماری کسی نجاست کی وجہ سے کسی دوسرے کی نماز نہ ہوئی، اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ سوچئے ذرا. اور بہت سے لوگ پبلک ٹوائلٹ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں تو جو چاہے کر لیں، سب جائز ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھے گا، ہو کیئرز، کون پوچھے گا؟ جو دیکھنے والا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہاں بھی دیکھتا بندوں کو. اور غیر ذمہ دارانہ کام کہاں ہوتا ہے؟ جوتا ریک پہ رکھے وہ باہر پھینک کے چل پڑے، کوئی اور آئے گا وہ ہمارا جوتا رکھے گا اوپر. اگر پودوں کے پاس سے گزرے ہیں تو نہیں پرواہ کرنا کہ ٹکر کھا رہے ہیں اور ان پتوں بیچاروں کو جلائے جا رہے ہیں، کیونکہ جتنی دفعہ آپ کے کپڑے پودوں سے ٹکرائیں گے ان کے حال کیا ہو جائے گا. پتے مثلا اگر کوئی آپ کو چونٹیاں بھرتا رہے اس طرح کہ آپ کی انگلیاں مسلے، پودوں میں جان ہے نا کہ نہیں؟ مالی شہید کر سکتے ہیں ان کو، وہ ان کے لیے شہادت کا اجر ہے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم بلا وجہ ان کو توڑ توڑ کے مسل مسل کے پھینکتے رہیں. یہ جملہ جو ہے نا، غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دارانہ روش کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، یہ بہت ضروری ہے. کہیں لیٹر پھینک دیا، کہیں پانی گرا دیا، کہیں کچھ پھینک دیا، کھانے پینے کی چیزیں ضائع کر دی. اچھا کچھ لوگ اپنی کتابیں کہیں چھوڑ دیں گے پھر پوچھیں گے نہیں، کوئی کپڑا کہیں چھوڑ دیں گے پوچھیں گے نہیں. اب کیا ہوگا؟ وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں پڑا ہے اور اس میں بھی کوئی نہیں پوچھتا. اب پھر اس کو سنبھال کے وہ ایک الگ مسئلہ بنا رہتا ہے کہ سال تک کون رکھے ان کو. یعنی اتنا بڑا ایشو تھا. میں یہاں کراچی، کینیڈا ایکول، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے کہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ابل رہا ہے. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ثبوت ہے نا. اگر ہماری چیز نہیں ملی تو ہمیں جا کے پوچھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز کسی کی اور وہ بھول گئے تو اسے پہنچا دینی چاہیے. اس سے پورا ایک بہیویئر، ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ پتہ چلتا ہے نا کہ بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے. یہ کہتی ہے کہ پابند زندگی کی ایک مثال ہماری ہاسٹل کی زندگی ہے. اگر اس کے ٹائم ٹیبل کو ہم قید کی بجائے مقررہ اصول سمجھ کر فالو کریں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ایک بااصول انسان بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو قید سمجھے تو یقیناً ہم عمل میں بھی پیچھے رہ جائیں گے. بالکل درست بات لکھی، جزاکم اللہ خیراً. اب یقین کریں کہ مجھ پہ کسی کی کوئی پابندی نہیں، ہسبینڈ بھی میرے یہاں نہیں ہے اور بھی کوئی مجھے پابند نہیں کرتا کہ آپ یہ کریں ضرور، مگر میں نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ مجھے یہ کام اس وقت کرنا ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ اس میں وہ ہو جائے. جب تک ہم اپنے آپ کو خود قید نہیں کریں گے نا، خود کسی اس میں نہیں لائیں گے تو بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا. کتنی آزادی انجوائے کر سکتے ہیں یہاں دنیا میں بتائیے؟ خوب وقت ضائع کریں، ادھر بیٹھے ہیں ادھر کھڑے ہیں، اس سے گپ شپ کر رہے ہیں. مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ دل کیسے مانتا ہے، کس طرح خوش رہ سکتے ہیں لوگ اس طرح. کیوں نہیں احساس کہ زندگی تھوڑی. کل میں جب گھر پہنچی، جاتے کسی کا فون آیا، اوورسیز کال تھی، اور آپ کو پتا اچھا بھلے پیسے لگتے ہیں. میں نے سلام کیا، میں نے کہا جی کیا کام ہے؟ کام تو کوئی نہیں، آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کیا بات کرنی ہے؟ بس ویسے ہی آپ کا حال پوچھنا تھا.
میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے. کہتے نہیں ہماری دعائیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. میں نے کہا نہیں آپ کی بھی مختصر ہے. بلیو می, میں نے اسی طرح میں نے کہا آپ کی بھی مختصر ہے. آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کی کیئر کرے اور آپ کا حال پوچھے؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اپنے گھر ہی بیٹھ کے مجھے دعا کر دے, کیونکہ ہم بغیر ریئلائز کیے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, دوسرے کا بھی کر رہے ہیں, اور یہ جو مال جلا رہے ہیں بیکار کی کال پر, مجھے تو اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا. وائی؟ اگر کوئی مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ وہ اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارے, نہ کہ مجھ سے فضول باتیں کرنے میں کہ حال کیا ہے, کیسا فیل کر رہی ہیں, گرمی ہے یا سردی ہے, اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں, اور آپ کب آ رہی ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. ان باتوں کا کیا فائدہ جن کا مجھے خود بھی نہیں پتا اور نہ فرصت ہے اتنی. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ٹیلی فون کے بل اسی کے اوپر جاتے ہیں. کوئی مقصد نہیں. کیوں ہوتا کیا ہے؟ اب وہاں اس وقت ارلی مارننگ تھی, ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم سپارے کا رب پڑھنے کی بجائے پورے جز پڑھ لیں اگر ہمارے پاس زیادہ وقت ہے, بجائے اس کے کہ دوسرے ملک میں کسی کو کال کریں. لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے. اور بات یہ ہے کہ دوسرا بھی کوئی آگے سے پیار سے یہ نہیں کہتا کہ یہ نقصان کی بات ہے, اس کو کیا سمجھتے بد اخلاقی ہے. لیکن میں نے الحمدللہ نہ اپنے لہجے میں تلخی رکھی, نہ ہی میں نے کچھ اور نرم باتیں کی, مگر میں نے سارا حق بیان کیا. دونوں غصے سے فون بند کرے, اگر آپ کو پسند نہیں تو آج کے بعد کال نہیں کروں. میں نے السلام علیکم کہا, تھوڑی دیر بعد پھر فون آ گیا. میں کہتی ہم کب تک بچے رہیں گے؟ دیکھیے دنیا میں ان باتوں کا وقت نہیں ہے. ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ ہم جب جو قرآن پڑھ لیتے ہیں ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اکثر رشتہ دار آپ کو یہ شکایت کرتے ملیں گے کہ آپ کو ہمارے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے گھر بھی جائیں تو وہ آگے سے نہیں ملتے. اپنے دنیا کے کاموں میں اگر لوگ مصروف ہوتے ہیں, اگر کوئی اپنے کچن میں مصروف ہے تو جسٹیفائی کرتا ہے, اور اگر میں اپنے کچن میں کھڑے ہونے کی بجائے کوئی اور لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہوں تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. یہ کیوں ہے یہ رویہ؟ یعنی دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس وقت میں پریشان ہونے کی بجائے میں مسکراتی ہوں کہ لوگ اپنے ہی کیے کو بھول جاتے ہیں اور آپ پر اعتراض رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب لوگوں کو راضی رکھیں اس قیمت پر کہ آپ نہ ذکر کریں, نہ آپ پڑھیں, نہ لکھیں, نہ لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام کریں. اور لوگ جب اپنے سارے کام کر کے فارغ ہو تو پھر آپ کے وقت میں اس کو ضائع کرنے کی سوچیں. تو ہمیں غیر سنجیدگی بھی چھوڑنی ہے اور غیر ذمہ دارانہ روش بھی چھوڑنی ہے. زندگی بہت چھوٹی ہے. اگر ہمیں یہ یقین آ جائے نا, ہمیں واقعی یقین نہیں. اب یقین کریں کہ سورج ڈوبتا تو رونا آتا, یا اللہ ایک اور دن سلپ ہو گیا, جیسے وہ پانی کا قطرہ ٹپک جاتا نا نیچے, ہر ایک دن چلا گیا. کیا کمایا آج میں نے, کیا حاصل کیا. صبح اور شام ایک ہی ہماری فکر اور غم ہونا چاہیے کہ وقت بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا, اور کرنے کا بہت کام ہے. گھوڑے کو مادی رسی باندھتی ہے, یعنی مٹیریل رسی, مگر انسان کو جو چیز باندھتی ہے وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اخلاقی اور انسانی اصول ہیں. ہماری رسی کیا ہے؟ اخلاقی اور انسانی اصول. گھوڑا مجبور ہوتا ہے کہ وہ رسی کے دائرے سے باہر نہ جائے. یہی کام انسان خود عائد کی ہوئی پابندی کے تحت کرتا ہے. یہی کام انسان خود عائد کی ہوئی پابندی کے تحت کرتا ہے. اپنے اوپر خود پابندیاں لگائیں, اس کو اصول سمجھیں, قید نہ سمجھیں. انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنی رسی آپ بن جائے, وہ اس پابند زندگی کو آزادانہ طور پر اختیار کر لے جس کو ایک گھوڑا مجبورانہ طور پر اختیار کیے ہوئے ہے. گھوڑے کی مجبوری ہے لیکن ہمارا اختیار ہے. ناکام وہ ہے جو آزادی پا کر بے قید ہو جائے. کون ہے ناکام؟
جو آزادی پا کر بے قید ہو جائے، اور کامیاب وہ ہے جو آزادی کے باوجود پابند زندگی گزارے. جو آزادی ہے اس کے پاس، بڑا ٹائم ہے، کوئی اس کو نہیں پکڑتا، نہیں پوچھتا، اور پھر بھی وہ اپنے اوپر خود پابندی رکھے. زندگی بہت مختصر ہے. رات ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا تھا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ چلے گئے ہیں. انہوں نے تو اپنا وقت اچھے سے گزارا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک شخص اتنے لوگوں کی زندگی میں ڈفرنس پیدا کر سکتا ہے تو باقی لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے. میں اکثر سوچتی رہتی ہوں، جب بھی اسی طرح کے بھرپور زندگی گزارنے والے لوگوں کے بارے میں سنتی ہوں یا خود بھی غور کرتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ ان میں اور ہم میں کس چیز کا فرق ہے. اللہ نے دماغ تو ہمیں بھی دیا، مواقع بھی دیے ہیں، لیکن کہیں تو فرق ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا فرق ہے؟ احساس ذمہ داری، سنجیدگی، وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور ہم اپنے لیے جی رہے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں گویا وہ مردے ہوں، اور کچھ لوگ اس طرح مرتے ہیں گویا وہ ابھی بھی زندہ ہوں. دین کی اگر صحیح سمجھ کسی کو آ جائے تو وہ مردہ نہیں رہتا، وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. تو یہ لائف، یہ زندگی اور یہ نور جس کو مل جائے پھر وہ دنیا میں بھی زندہ ہوتا ہے اور مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شہداء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو مردہ انسان کون ہوتا ہے؟ جو بے حس ہو، جسے کچھ کرنے کا شوق نہ ہو، جس کی زندگی کا وہ مقصد نہ ہو، جو کوئی ڈفرنس پیدا نہ کرے، اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، بس حیوانوں کی طرح اٹھیں، کھائیں پیئیں پھر سو جائیں، بات ختم. جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کو درد بھی ہوتی ہے، اسے دکھ بھی ہوتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ تڑپتا بھی ہے. اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہو تو چپ نہیں رہ سکتا، کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو تو اس سے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں گزر سکتا، وہ اس سے بھی سبق لیتا ہے، اور جو غلط ہوتا ہے وہ اس سے بھی عبرت لیتا ہے. وہ ہر دن گرو کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم فزیکلی گرو کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، بچہ ہر روز بڑا ہوتا جاتا ہے. ایک لمٹ ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد پھر فزیکلی گرو کرنا بند ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک اور طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں. پھر انسان کس اعتبار سے بڑا ہونے لگتا ہے؟ شعوری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے میچور ہونے لگتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بوڑھے ہو کر بھی بچے ہی بنے رہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی ان میں. کس طرح؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، بلا وجہ دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں. میں نے دو طرح کے بزرگ لوگ دیکھے ہیں، دو طرح کے بوڑھے لوگ. ایک وہ ہوتے ہیں جو انتہائی فوکسڈ ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھیں گے اور باقی وقت عبادت کے لیے رکھیں گے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں گے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جائیں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی پروڈکٹیو کام اس عمر میں بھی نہیں کرتے ہیں، نمازیں بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے، عبادت کا بھی کوئی شوق نہیں، لیکن غیبت سننے سنانے، اس کو ستا، اس کو لڑا، اس کو پریشان کر، اس کی زندگی میں انٹرفیئر کر، بس ان کی زندگی یہ ہوتی. وہ روحانی طور پر گرو نہیں کرتے، وہ ذہنی طور پر گرو نہیں کرتے. اللہ نے ہر ایج میں مختلف طریقے سے انسان کی گروتھ کا انتظام کر رکھا ہے. اگر کوئی زندہ ہو تو ضرور گرو کرتا ہے.
لیکن جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، شعور مردہ ہو چکا ہو، اس کی زندگی پھر مردوں جیسی ہوتی ہے. تو سوچئے ہم کس سے تعلق رکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے گھر کے قریب ایک خالی جگہ تھی، تو وہاں پر آج جب میں صبح اٹھی تو میں دیکھا ایک ٹینٹ لگا ہوا. تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ صفحے بچھی، دھوپ چڑھی تو وہاں بچے قرآن پڑھ رہے تھے. مجھے سخت پریشانی لگی. اب ہر تھوڑی دیر کے بعد میرا دھیان ادھر ہی جائے، کیونکہ وہ کچھ چھوٹی موٹی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور تو بہت میں قلبی طور پر بہت ڈسٹرب رہی کہ زمین سیدھی کی ہے، اس کو دین کے نام پر کیوں ایکسپلائٹ کیا جانے لگا ہے. اگر تو یہ باقاعدہ مسجد کی زمین ہے، جبکہ مسجد سامنے ہی ہے تھوڑی دور، اگر یہ مسجد کی زمین ہے تو پھر اسے ڈکلیئر ہونا چاہیے اور اس کی پراپر پہلے کنسٹرکشن ہونی چاہیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک ٹرک آ گیا اور وہ اینٹیں شیٹیں اتر رہی تھی، کوئی نقشہ نہیں، کوئی اس میں. تو میں سوچ رہی تھی کہ چاروں طرف اس کے لوگ رہ رہے ہیں نا، تو کیا کسی کا بھی ضمیر زندہ نہیں کہ جا کر ان کو کوئی سمجھائے. اور میں تو ایک عورت ہوں، میرے ہسبینڈ بھی یہاں نہیں ہے، تو میں تو نہیں جا سکتی. لیکن کوئی بھی نہیں کہ جو ان کو سمجھائے کہ دین کے نام پر ایسا کام کرنا درست نہیں، یہ دین کو بدنام کرنے کی بات ہے. مسجد تو آپ وہیں بنا سکتے ہیں نا جہاں آپ کو جگہ الاٹ کی گئی ہو. ایسے تھوڑی کہ آپ کسی کی زمین اور آپ جا کے وہاں مسجد کھڑی کریں، ہم نیکی کر رہے ہیں. لیکن کہاں ہے ضمیر؟ کون جاگ رہا ہے؟ کون ہو جو سمجھائے؟ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ منکر کی کیسی کیسی قسمیں ہیں. ایک چیز جو سراسر عبادت اور دین کا کام ہے، اگر وہ اس کا بنیاد ہی غلط ہو جائے تو وہ دین تو نہ رہا. کیا اس سے بھی ذمہ داری پوری ہو جائے گی کہ ہر دیکھنے والا بس جلے کوڑے اور 2-4 سلواتیں سنا دے وہاں اور پھر اس کے بعد بات ختم کر دے؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ یعنی صبح سے مسلسل میں بار یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کا ہونا کیا چاہیے کہ ابھی اسی موقع پر ان کو روک دیا جائے، بجائے اس کے کہ یہاں کوئی عمارت کھڑی کر لے اور پھر کوئی آ کے بلڈوز کرے اس کو، اور پھر ایک اس سیاسی شوشہ بن جائے گا کہ یہ جی بے دین حکومت ہے اور اس نے تو مسجد گرا دی. وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کیا کیا، وہ بس حکومت کو بدنام کرنا شروع کر دیں گے. یہ تو ایک مثال ہے. اس طرح کی کتنی چیزیں ہمارے سامنے روز ہوتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم اندر سے زندہ ہوں تو ہمیں پتہ چلے نہیں غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. جس کا دل زندہ ہو وہ کہیں کوڑا بکھرا دیکھ سکتا ہے، جس کا دل زندہ ہو وہ کبھی واش روم کو گندا چھوڑ سکتا ہے، جس کا دل زندہ ہو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کسی کو کرنے بھی نہیں دے گا. تو جو زندگی دنیا میں زندہ نہیں رہتے وہ مر کے بھی زندہ نہیں رہتے. جو یہاں زندہ رہے گا نا وہ مر کے بھی زندہ ہوگا. سوچئے ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، مردوں جیسی یا زندوں جیسی؟ دیکھیں زندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے. جس کا قلب زندہ نہ ہو وہ زندہ نہیں ہوتا. دل کے اوپر زندگی کا انحصار ہے نا. اور یہ زندگی اللہ ہی دیتا ہے جو دین کے شعور کے ساتھ ہوتی. میں سب کو دیکھ رہی تھی کہ جس کو سمجھ آ رہی ہے اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی، ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے. اور اصل سمجھ اس کو آئی ہے جس کا عمل بدل گیا ہے، اور جس کا عمل نہیں بدلا اس کو سمجھ بھی کوئی نہیں آئی. بس ہم اتنے ہی زندہ ہیں جتنا ہمارا عمل زندہ ہے، باقی تو عمل بھی ساتھ کے ساتھ فوت ہوتا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.